برادران اسلام، بزرگان محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کاوشوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس شخص کے اندر امانت داری نہیں، اور آگے ارشاد فرمایا اس شخص کا دین کامل نہیں کہ جو شخص اپنے عہد و پیمان میں پورا نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ارشادات فرمائے ہیں جو ہم سب کے لیے نصیحت آموز ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا کرو، اس لیے کہ جس شخص کے اندر اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا ہو گئی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ مومن کامل ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی جو آیات نازل فرمائی ہیں، ان آیات کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو یہ بتایا، اللہ رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں ایک عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ یہ عہد و پیمان لیا، الست بربکم، کیا میں تیرا پروردگار رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں سب کی روح کو اکٹھا کر کے اللہ نے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ بلا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ امانت کو اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرمایا گیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ امانت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے دین کی امانت دی، یہ ہماری ذات، ہمارا وجود بھی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اس عظیم امانت کو سپرد کیا ہم نے آسمان کو، آسمان نے انکار کر دیا، زمین کو پیش کیا، زمین نے انکار کر دیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن اس امانت کو اٹھایا انسان، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ کی اس عظیم امانت کو اپنے ذمے لیا۔ آج عرف عام میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں
ان اللہ یأمرکم کہ بے شک ہم نے حکم دیا. کیا اللہ نے حکم دیا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلها کہ امانت دار کو اس کی امانتیں پہنچا دو. عرف عام میں ہمارے دل و دماغ میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے کسی شخص نے کوئی شے، کوئی چیز، کوئی مال کی شکل میں کسی کے پاس رکھ دیا اور کہا یہ میری امانت آپ کے پاس ہے. اب عرف عام میں ہمارے دل و دماغ میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اس شخص نے جو کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہے، کوئی امانت رکھی ہے، تو وہ مال یا وہ شے یا وہ چیز امانت ہے، اس کو اسی طرح واپس کرنا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ امانت وہی چیز کہلاتی ہے جو کسی چیز کو ہم نے کسی کے پاس رکھ دیا اور بالکل وہی شے واپس کیا تو گویا کہ امانت کو واپس کر دیا. اس کو مثال سے سمجھیں. ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ ہجرت فرمائیں. مکے کے مشرک، مکے کے کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف تھا وہ مذہبی اختلاف تھا. کیا اختلاف تھا؟ مذہبی اختلاف تھا. اللہ کے نبی ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور 360 بت کو مانتے تھے. یہی تو اختلاف تھا. آپ کی دعوت کا نچوڑ یہی تھا کہ جس خالق اور مالک حقیقی نے ہمیں وجود بخشا ہے وہی ساری طاقتوں کا مالک ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اسی کی مان کر چلنا ہے اور اسی میں 100% کامیابی. تو مذہبی اختلاف تھا، آپ کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ مکے کے سارے لوگ، مشرک ہوں، کفار ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، سارے کے سارے اپنی امانتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتے تھے. اور یہ کہتے تھے برجستہ کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں. اس لیے سارے کے سارے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روک دیا اور کہا یہ ساری امانتیں نام بنام بتا دیا، فلاں 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 شخص کی امانتیں ہیں، ساری امانتیں واپس کر کے پھر تم واپس آنا مدینہ. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں امانت وہ چیز ہے، وہ خیال میں ہے کہ کوئی شے، کوئی چیز کسی کے پاس رکھ دی گئی ہو، وہ امانت. یقیناً وہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کا تصور، خیال صرف وہی نہیں ہے. اب سنیے امانت کا کیا تصور ہے. شرعاً، اسلام میں شرعاً امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کی تعریف سنیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں امانت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص پر بھروسہ کیا. ایک آدمی نے ایک آدمی کی ذات پر، ایک آدمی کی شخصیت پر بھروسہ کیا اور اپنی امانت کو اس کے حوالے کر دیا. تو امانت کسی چیز کے رکھ دینے کا نام خالی کافی نہیں ہے. امانت اصل نام ہے کسی کی ذات پر بھروسہ کرنے کا. کسی کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نام امانت. آپ نے کسی شخص کی ذات پر بھروسہ کیا، جب تو آپ اپنی امانت کو اس کے پاس رکھ رہے ہیں تو اصل میں بھروسہ کرنا ہی یہی سب سے بڑی امانت. اب تفصیلات میں آئیے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ رب العالمین حکم فرما رہے ہیں ان تؤدوا الامانات
اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں، اختلافی معاملے میں تم حل کے لیے، فیصلے کے لیے، اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو عدل والی بات کرنا، انصاف والی بات کرنا، طرف داری والی بات نہیں کرنا۔ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں سسرالی ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے، چلو اس کے سپورٹ میں بات کریں گے اور اس کی طرف اس کے سپورٹ میں بات کر کر اس کو کامیابی دلا دیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ فرما رہے ہیں عدل کے ساتھ معاملہ کرنا۔ خبردار خبردار، اگرچہ تمہاری شہادت، تمہاری گواہی، تمہارا فیصلہ تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑ جائے تب بھی تم سچ ہی بولنا۔ کتنی بڑی بات قرآن نے کہا۔ آج 50 سے زیادہ فیصد فیصلے غلط ہو رہے ہیں، جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، بہت بڑی امانت سپرد کی ہے۔ وہ امانت کیا ہے؟ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے ہماری ذات۔ ہماری ذات سر سے پاؤں تک، ظاہر سے باطن تک جتنے بھی اللہ کی انعامات ہیں یہ ساری اللہ کی امانتیں ہیں۔ ہمارا ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے اعضاء، ہمارے قلب، ہمارے جگر، جسم کے سارے اعضاء، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ اسی وجہ سے تو خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا اسلام میں، شریعت میں حرام ہے، معلوم ہے نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نے اگر سوسائڈ کر لیا، اپنے آپ کو کسی پریشانی کی وجہ سے بھی یا کسی معاملے میں اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا تو جب تک وہ قیامت میں کھڑا نہیں ہوگا قبر میں اس کا عذاب ہوتا رہے گا، وہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اگر دھاردار چیز سے کاٹا ہے تو قبر میں وہی سزا ہوتی رہے گی، پتھر سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو پتھر سے مارا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن تک وہی سزا ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام میں سوسائٹی حرام ہے، اپنے آپ کو خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، اسلام نے منع کیا ہے، قرآن نے پابندی لگائی۔ اگر یہ جسم ہمارا اپنا ہوتا تو ہم کچھ بھی کریں، لیکن ہمارا اپنا تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لیے حرام قرار دیا گیا، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اگر ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ شرعاً حرام ہے اور اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کی امانت میں خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے چوٹی کے صحابی ہیں، آپ نماز کا وقت ہوا اور ایک تہبند آپ نے لنگی کی طرح باندھ لیا، سطر ڈھانک لیا، نماز کو کھڑے ہو گئے تو عروہ اور ایک اور دو شخص وہاں موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا جبہ سامنے لٹک رہا تھا، قصداً آپ نے صرف تہبند باندھا، نماز پڑھ لیا۔ نماز کے بعد عروہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کپڑا موجود تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک تہبند پہن کے نماز پڑھ لیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایا تم جیسوں کو مسئلہ بتانے کے لیے کہ اگر ایک تہبند بھی اگر ہے تب بھی اس صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس دوستہ کپڑا نہیں ہے، جبہ نہیں ہے، جسم ننگا ہے، خالی سطر ڈھکا ہوا ہے تو ہماری نماز معاف ہو جائے گی، نہیں نہیں، اگر سطر چھپا ہوا ہے تو نماز کافی ہو جائے گی۔ یہ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے اور آنے والوں کے مسئلہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کے پاس کسی حالت میں صرف ایک لنگی ہے تو تہبند باندھ لے لیکن نماز پڑھ لے، لیکن نماز پڑھ لے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے کیا فرمایا؟ مسجد جاؤ تو سج دھج کر جاؤ، تیار ہو کر جاؤ، وضو بنا کے جاؤ، اچھے لباس، اپنے اچھے کپڑے پہن کر جاؤ۔ فقہاء نے اس آیت کی
تشریح سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر ایسا شخص ایسا کپڑا پہن کر جو عام پبلک میں جانا پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ کے گھر کو آ کے وہی کپڑے میں نماز پڑھتا ہے، یہ مکروہ ہے، اللہ کو بے انتہا ناپسند۔ ایسا کپڑا جس کو پہن کر لوگوں کے درمیان، پبلک کے درمیان اپنے آپ کو جانا پسند نہیں کرتے ہیں، اچھا محسوس نہیں ہوتے کہ کیا کرے گا، تو ہم بادشاہوں کی بادشاہ کے دربار میں آئے، جیسا چاہا پہن کر آ گئے، رات میں جیسا پتلون پہنا بس صبح میں آئے وہی پہن کے آ گئے نماز۔ اللہ کی دربار میں آ رہے، اللہ کے گھر میں آ رہے، شہنشاہ عالم کے دربار میں آ رہے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی بندگی کرنے کے لیے، سب سے بہتر کپڑا پہن کر، مسواک کر کے، خوشبو لگا کے، باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں جانا، یہ اللہ کو بے انتہا پسند۔ آج ہماری حالت یہ ہے، بس جیسا تیسا ہوا، مجبوری الگ بات ہے۔ کوئی آدمی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، گیریج میں کام کر رہا ہے، وہ مجبوری ہے، اس حالت میں بھی وہ آ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کے پاس وقت ہے، سہولت ہے، کپڑا بھی موجود ہے، اور پھر بھی جیسے تیسے چاہا، یا مسجدیں تو جا رہے ہیں، پڑھ کر آ گئے، نہیں، غلط ہے۔ خذوا من اموالہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اچھی لباس، اچھا لباس پہنو اور اچھی لباس میں نماز پڑھو۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے، مسجدوں میں آتے ہیں ٹوپی رکھی رہتی ہے نا، ارے مسجد میں تو ہے رکھی ہوئی، جی فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ہاں، مہینہ کبھی دھویا نہیں جاتا، 6 مہینے ہو جاتے، ٹوپی ایسے رکھی ہوئی ہے اور ایک سر سے 50 سر منتقل ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، شہنشاہ بطحا، شہنشاہ عالم کی دربار میں آ رہے ہیں، تو اسی شان سے آئیے، اسی طریقے سے آئیے، اسی لباس میں آئیے، تاکہ رب خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اللہ باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا ظاہر ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا باطن بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے، غسل کر لیجئے، ذرا اچھا کپڑا پہن لیجئے، خوشبو لگا دیجئے، تو آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت، سرور کی، خوشی کی کیفیت پیدا ہو۔ کیوں؟ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح ایک لباس جو ظاہر میں اوپر سے پہنا جاتا ہے، اس لباس کی بنیاد پر ہم کو اپنا ظاہری مسرت محسوس ہو رہی ہے، تو ہمارا باطن بھی اگر پاک ہو جائے تو آپ کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دینی جذبہ، دینی شوق، دینی اعمال کا جذبہ اور شوق پیدا فرما دے گا، اگر ہمارا باطن بھی پاکیزہ ہو جائے، اگر ہمارا باطن بھی پاکیزہ ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی 3 علامتیں، کیا فرمایا؟ منافقوں کی 3 امانتیں ہیں، جس آدمی کے اندر 3 باتیں پائی جائیں وہ منافق۔ فرمایا اذا حدث کذب، فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کیا فرمایا؟ بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے بات کے بعد جھوٹ، سچ کو جھوٹ بنانے کا ہنر۔ جی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب قصور ثابت ہو گیا، غزوے میں نہیں گئے، تو اللہ کے نبی کے پاس بہت سارے منافق آئے، جھوٹے ہیلے بہانہ بنا کر چلے گئے۔ حضرت جب یہ صحابی آئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی اس طرح کوئی بات بنا لو، وہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضرت کعب بن مالک نے کہا اللہ کے نبی، میں باتوں میں بات بنانے کا بہت ہنر جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں میں نے ایک جرم کر لیا ہے، اور پھر جھوٹ بولوں نبی کے پاس، یہ میں نہیں کروں گا۔ معلوم ہے بعد میں کیا ہوا؟ اپنے آپ کو مسجد نبی کے پیلر سے باندھ لیا، نبی نے سلام کرنا چھوڑ دیا، مدینے کے صحابی نے سلام کرنا چھوڑ دیا، اور ایک دشمنان اسلام نے خط بھیجا، کعب بن مالک میں نے سنا ہے کہ مدینے میں محمد نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے اور تیرے سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی سلام نہیں کر رہا ہے، تم آ جاؤ ہمارے پاس۔ یہود و نصارہ نے آفر دیا، آؤ میرے پاس، میں تم کو بہت ساری فیسلٹی دوں گا۔ جب وہ خط آیا، حضرت کعب بن مالک نے دیکھا اور پڑھا، کہا اے اللہ، ایک امتحان میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے،
یہ میرا دوسرا امتحان ہے۔ اس خط کو جو روم سے آیا تھا غالباً، اس خط کو لیا اور تندور میں ڈال دیا کہ یہ میرا دوسرا امتحان۔ کتنا ایمان مضبوط تھا، اللہ ہو، کتنا ایمان مضبوط تھا۔ بعد میں اللہ کی ادا پسند آئی اور عرش اعظم سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو قصور کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو بات یہ کر رہا تھا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کوئی وعدہ کرے تو وعدے کو توڑ دے، اس کی خلاف ورزی کرے تو آقا نے فرمایا وہ منافق کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أَمَانَتَ، اور جب کوئی امانت رکھے تو خانہ، خیانت کر جائے۔ کیا کر جائے؟ خیانت کر جائے امانت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، دو باتیں لکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھتے ہیں کہ بیک وقت تینوں کی تینوں صفتیں ایک شخص کے اندر پائی جا رہی ہیں، یعنی جھوٹ بھی بول رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، امانت پہ خیانت بھی کر رہا ہے، تو منافق۔ اور دوسری تشریح کرتے ہیں کہ تینوں میں سے ایک صفت بھی اگر پائی جا رہی تب بھی منافق۔ اور ایک چوتھی تشریح لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ اس وقت منافق کہلائے گا اور ہوگا کہ جس وقت کسی نے کسی کے پاس امانت رکھا یا کسی سے وعدہ کیا اور دل میں بات ہے کہ ہم امانت تو رکھ رہے ہیں اور امانت لے رہے ہیں لیکن امانت کو واپس نہیں کرنا ہے یا ادھر ادھر کر بعد میں دیں گے ستا کر کے۔ اگر یہ دل میں اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر وہ منافق میں شامل ہو جائے گا، اور اس طرح کی بات نہیں ہے امانت دے دیا، دل میں ہے اس کی امانت ہے واپس کرنا ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ امانت نہیں واپس کر پا رہا ہے تو منافق میں شامل نہیں ہوگا۔ کتنی وسعت اللہ نے رکھی ہے شریعت میں۔ ایک صحابی رسول ہیں اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور صحابی ہے۔ جب مہاجر ہے مکے سے مدینے تشریف لے گئے، جب مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا تھا، رشتہ داری قائم کیا تھا، تو انصاری ایک صحابی سے ان کا رشتہ قائم کر دیا۔ تو جن سے رشتے قائم ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 بیوی ہے۔ کیا کہا؟ 2 بیوی ہے، 2 میں سے ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دیتا ہوں اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ دے گا کوئی قربانی؟ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے ان کا نام پڑ گیا انصار مدینہ۔ کیا نام پڑا؟ انصار مدینہ۔ انصار کے معنی مدد کرنے والے۔ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا تعاون اور مدد کیا کہ کہہ رہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک تم لے لو اور تم ان سے نکاح کر لو۔ اور اس کے بعد کہا ہمارے یہ باغات ہیں، 2 باغ ہیں، 2 میں سے ایک تم لے لو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہا کہ بھائی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم مجھے باغ دے رہے ہو، لیکن تم مجھے تیرا باغ نہیں چاہیے، مجھے مدینے کی بازار کا راستہ بتا دو۔ کیا فرمایا؟ مدینے کی بازار کا اوقاز اور کون کون بازار لگتی تھی وہاں، مدینے کی بازار کا راستہ بتا دو، بس اتنی مدد ہماری کر دو۔ چنانچہ انہوں نے مدینے کی بازار کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے، بخاری مسلم ساری حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے دودھ لیا، پنیر لیا اور گھی لیا، ایک مشکیزہ لیا، گھی لیا اور پنیر لیا، دودھ لیا اور چلے گئے مدینے کی بازار میں اور اس کو بیچنا شروع کیا۔ آج کے تاجر لوگ سوچتے ہیں کہ آج بس 2 ہی مہینے میں ہم ارب پتی کروڑ پتی بن جانا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجارت کو 0 پوائنٹ سے شروع کیا ہے۔ کس سے شروع کیا ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہو، 2 لاکھ روپیہ ہو تبھی ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ نہیں، تجارت کا اگر فن ہے اور تجارت کے ذریعے حلال پیسہ کمانا ہے تو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر بھی حلال پیسہ کما سکتے۔ کسی کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالنا، کسی کی زمین پر حملہ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر 100 روپیہ روزانہ حلال کمانے کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے چلے گئے، مدینے کی بازار میں
اور بیچنا شروع کیا، شام تک بیچا، اور جب شام ہوئی اصل نکال لیا، اور جو نفع ہوا اس کو استعمال کر لیا، جو اصل تھا اس سے پھر مال خرید کر لایا۔ اب آگے بتاؤ، بخاری شریف کی روایت سنیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جب مدینے آتا تھا، اتنے بڑے مالدار بنے اس تجارت کے ذریعے کہ ایک موقع پر 700 اونٹ، کتنے؟ 700 اونٹ پر بھرا ہوا سامان ان کی تجارت کا دوسرے ملک سے، شام سے، عراق سے، دوسرے ملکوں سے آتا تھا۔ اور راوی لکھتے، امام بخاری لکھتے ہیں، جیسے گاؤں اور قریوں میں لوگوں کے گھروں میں، کسانوں کے گھر میں چاول کی، دال کی، گیہوں کی، جوار کی ڈھیریاں لگی رہتی تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں دراہیم کے ڈھیر لگے رہتے۔ کس کے؟ دراہیم کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، 0 پوائنٹس اپنی تجارت کو شروع کیا، اللہ نے سریا تک پہنچایا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے وصیت کیا کہ میرا مال میرے خاندان والے کو، جو رشتہ دار حقدار ہیں، ان کو دے دیا جائے، اور باقی مال جو ہے بدری صحابی جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، ان صحابہ کو، 313 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کو میرے مال کا حصہ دے دیا جائے۔ اور جب تقسیم کیا گیا تو بڑے بڑے سونے کی اینٹیں ان کے گھر میں لگی ہوئی تھی۔ کہاں سے آیا؟ حلال طریقے سے آیا، حلال طریقے سے آیا۔ اس لیے کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ۔ آج ہماری تجارت کہاں ہے؟ اس طریقے کی تجارت، اس طریقے کی تجارت کہاں ہے؟ ہماری تجارت میں 50 سے 80% دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ جھوٹ تو ہے ہی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، گزر رہے تھے راستے سے، ایک کھلیان جہاں دانے جمع ہوتے ہیں وہاں پر گزرے تو ایک گیہوں کی ڈھیر لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، اندر ہاتھ ڈالا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو حکیم بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حکیم۔ ایسی حکمتیں آپ کے پاس تھی جو بڑے بڑے سائنسداں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اندر ہاتھ ڈالا اور نکالا تھا، پانی سے تر تھا گندم۔ آپ نے فرمایا یہ دھوکے کی تجارت ہے، کسٹمر کو بتا کر سیل کرو، بیچو، کسٹمر کو بتا کر بیچو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر ہے، اور جب عصر کے وقت جانے لگے دکان بند کر کے، لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ دکان بند کر کے جا رہے ہیں، ابھی تو سورج نکلا ہوا ہے، کہاں آسمان پر بادل لگا ہوا ہے، کسٹمر آئے گا کوالٹی کا پتہ نہیں چلے گا، دھوکہ کھا جائے گا۔ 50 روپے کا کپڑا اسے 200 روپے کا معلوم ہوگا، لے کر چلا جائے گا، بعد میں افسوس کرے گا۔ آج دیکھیے، آج کے کپڑے کی شو روم میں جائیے، ایسی لائٹ مسلمان ہیں ڈالی رکھے ہوئے ہیں، ایسی لائٹ آپ کو جلا دیں گے کہ 100 روپے میٹر کا کپڑا 500 میٹر کا نظر آئے، اور جب گھر جائیں گے تو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، یہ تو 100 روپے والا کپڑا ہے۔ اور جب جائے گا واپس تو لکھا ہے نو ایکسچینج، واپس نہیں ہوگا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ گالی دیں گے اسے؟ گالی دیں گے تو گناہ ہوگا، زبان آپ کی خراب ہوگی۔ بہرحال عرض کرنے کا حاصل یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی طرح جینا سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امانت داری کو خیال رکھنا، یاد رکھنا، تمہارا جسم، اگر ہم مسجد کے، مدرسے کے ذمہ دار ہیں تو مدرسہ، مساجد ہماری امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اسی طرح استاد ہے تو شاگرد ہماری امانت ہے، اس کا صحیح طریقے سے تعلیم دینا۔ اسی طرح اگر شوہر ہے اور بیوی کا معاملہ ہے تو بیوی کے پاس شوہر کی عزت امانت ہے۔ اولاد ہے، ماں باپ کے ذمہ، اور اولاد امانت ہے، اس کی تربیت کرنا، اس کو تعلیم دینا، اس کے اخلاق کو اچھا بنانا، یہ ساری امانتیں ہیں۔ امانت کا تصور صرف یہ نہیں ہے کسی کے مال کو کسی کے پاس رکھ دینا۔ دوستو اور بزرگوں، پورا کا پورا جسم اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے سامنے چہرے پر 2 آنکھیں لگی ہوئی ہے، جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے کام کر رہی ہیں۔ کبھی سروس کرایا آپ نے؟ آنکھ کا سروس کرایا؟ بھائی گاڑیوں کی سروس کراتے ہیں نا، کبھی آنکھ کی سروس کرائی؟ کیوں؟ فری چل رہی ہے، انلمیٹڈ چل رہی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے آنکھیں بند ہو جائے اس وقت تک چلتی رہے گی۔ ہاں، درمیان میں اگر آنکھیں خراب ہونے لگی تو آپ پیسہ جھونک دیں گے۔ آپ بتائیے، اللہ کی ایک امانت جو اللہ نے آنکھ دیا ہے، ساری دنیا کی دولت آپ جھونک دیے،
لیے اور کہے میری آنکھ بچ جائے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے ایسے ایسے امانت دیا ہے، ان امانتوں کی قدر کرنا ہے۔ صحت اللہ کی امانت ہے، بڑھاپے سے پہلے، بیماری سے پہلے، صحت کے زمانے میں اللہ کی اس امانت کی قدر کر لی جائے اور یہ دعا کیا جائے، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے جو بھی ہماری زندگی بچی ہوئی ہے تیری اطاعت کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق گزر جائے، ایسے فیصلے فرما دیجئے اور ایسی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا لا امانت لا ایمان لمن لا امانتا، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، امانت داری نہیں ہے۔ اللہ دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین نہیں جو اس دین پر قائم نہیں ہے اور اس کو توڑ دیتا اور عہد و پیمان۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ نے جو بھی نعمتیں دیا ہے اس نعمت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔